نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین هم علی صلواتهم یحافظون، اور وہ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے یہ آیت نمبر سورہ مومنون کی 9 ہے۔ جیسے پیچھے سے یہ مضمون چلتا ہوا آ رہا ہے کہ کامیابی حاصل کرنے والے مومن کون ہیں، تو فرمایا کامیابی حاصل کرنے والے وہ مومن، فرمایا کہ وہ مومن ہیں کہ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ حفاظت کیسے ہوتی ہے؟ تو حفاظت اس طرح ہوتی ہے کہ نمازوں کو اس کے وقت میں آداب اور شرائط کے ساتھ پورے پابندی کے ساتھ ادا کرنا، اور ادا کرنے میں فرائض، واجبات، سنن، نوافل سب کی نگہبانی کرنے والے، فرمایا کہ یہ مومن ہیں۔ ایمان والوں کا پہلا وصف اللہ تعالیٰ نے سورہ مومنون کی دوسری آیت میں بیان کیا تھا کہ وہ خشوع و خضوع کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں، اور آخری وصف جو جہاں پر اس کا اختتام ہوا، فرمایا کہ وہ نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ تو اس سے نقطہ کیا نکلا؟ علماء کہتے ہیں اس سے یہ معلوم ہوا کہ نماز سب سے بڑی اور عظیم الشان یہ عبادت ہے، اور دین میں اس کی سب سے زیادہ اہمیت ہے۔ ہم مسلمانوں کو یہ چاہیے کہ یہ آیتیں پیغام دے رہی ہیں کہ ہم مسلمان پانچوں نمازیں پابندی کے ساتھ، اس کے تمام حقوق کے ساتھ، رعایت کے ساتھ ادا کریں، کیونکہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک ابو داؤد شریف میں آتی ہے، سنیے۔ حضرت عبادہ بن صامت رحمۃ اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 5 نمازیں اللہ تعالیٰ نے بندوں پر فرض کی، جس نے اچھی طرح وضو کیا اور وقت میں سب نمازیں پڑھی اور رکوع اور خشوع کو پورا کیا، تو میرے آقا فرماتے ہیں اس کے لیے اللہ رب العالمین نے اپنے ذمہ کرم پر عہد کر لیا ہے کہ اسے بخش دے۔ سبحان اللہ۔ اور فرمایا جس نے نہ کیا اس کے لیے عہد نہیں، چاہے تو بخش دے، چاہے تو عذاب کرے۔ یعنی 5 وقت کی نماز کو خشوع خضوع کے ساتھ، اچھی طرح وضو کرنے کے ساتھ وقت پر پڑھنے والا، گویا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے بخشش کا انعام اس کے لیے تیار رکھا ہوا ہے۔ یہ کتنا بڑا انعام ہے۔ آگے ارشاد فرمایا آیت نمبر 10، اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون، یہی لوگ وارث ہیں، یہ فردوس کی میراث پائیں گے، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ رب العالمین نے یہاں پر اس آیت میں فرمایا کہ جو ما قبل ایمان والوں کا ذکر چل رہا تھا، اب اس آیت میں فرمایا کہ جس میں یہ اوصاف پائے جائیں گے، یہ 10 آیات والے، تو فرمایا یہی لوگ کافروں کے جنتی مقامات کے بھی وارث ہوں گے، یہ فردوس کی میراث پائیں گے، اور وہ جنت الفردوس میں ہمیشہ رہیں گے، نہ انہیں اس سے نکالا جائے گا اور نہ ہی وہاں انہیں موت آئے گی۔ ہر شخص کے 2 مقام ہیں۔ یہ آیت یہ پیغام دے رہی ہے، ایک جنت میں، ایک جہنم میں۔ جو بھی دنیا میں آیا اس کے 2 مقام ہیں، ایک جنت میں اور مقام میں۔ کس طرح؟ حدیث پاک سنیے، آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پر نور شافع یوم النشور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر شخص کے 2 مقام ہوتے ہیں، ایک جنت میں اور ایک جہنم میں۔ جب کوئی شخص مر کر ہمیشہ کے لیے جہنم میں داخل ہو جائے، یعنی وہ کفر پر مرا اور وہ اس نے کفر سے توبہ نہ کی اور وہ ایمان نہ لایا، دنیا میں وہ اس کا خاتمہ کفر پر ہوا، تو فرمایا کہ جب کوئی شخص مر کر ہمیشہ کے لیے جہنم میں داخل ہو جائے تو اہل جنت اس کے جنتی مقام کے وارث ہوں گے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی آیت کریمہ اولئک هم الوارثون کہ یہی لوگ وارث ہیں، حضور نے فرمایا اس کا مقصد یہی ہے۔ یہاں پر علماء کہتے ہیں کہ یہ بات آیت سے پتہ چلی کہ فردوس جنت میں سب سے اعلیٰ جنت ہے، اور اسی جنت کا سوال کرنے کا حدیث پاک میں ترغیب دی گئی۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں 100 درجے ہیں، اور 2 درجوں کے درمیان اتنی مسافت ہے کہ جتنی آسمان اور زمین میں ہے۔ فرمایا کہ جتنی آسمان و زمین کے درمیان ہے۔ فردوس فرمایا کہ وہ سب سے اعلیٰ
اور درمیانی جنت ہے، اور اسی فردوس سے اوپر فرمایا کہ اللہ کا عرش ہے، اور اس سے جنت کی نہریں نکلتی ہیں۔ جب تم اللہ تعالیٰ سے سوال کرو تو جنت الفردوس کا سوال کرو۔ یعنی حضور نے یہ ہمیں سکھائی دعا کہ جب بھی تم اللہ سے جنت مانگو تو اس انداز سے اللہ کی بارگاہ میں مانگو کہ یا اللہ ہمیں جنت الفردوس عطا فرما۔ تو فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے یہ دعا قبول فرما لی تو آخرت میں ملنے والی یہ سب سے عظیم نعمت ہوگی جس کو یہ مل گئی۔ تو یہ جنت الفردوس، ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں فردوس کی میراث پانے والوں اور اس کی عظیم الشان نعمتوں سے لطف اندوز ہونے والوں میں سے بنا دے، اور جہنم کی طرف لے جانے والے تمام اسباب سے اے میرے مولا ہم سب کی حضور کی امت کی حفاظت فرما۔ آگے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ، اور بے شک ہم نے انسان کو چنی ہوئی مٹی سے بنایا، پھر اس کو ایک مضبوط ٹھہراؤ میں پانی کی بوند بنایا۔ اب جو آیتیں آئیں گی اور یہ رکوع مکمل ہوگا، ان تمام آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کے 4 دلائل کو ذکر فرمایا، اور سب سے پہلے اللہ نے اپنی قدرت کے دلائل میں سے انسان کی پیدائش کے مختلف مراحل کو، اس کے بعد آسمانوں کی تخلیق سے، پانی نازل کرنے سے، اور سب سے آخر میں حیوانات جو اللہ نے دنیا میں بنائے ہیں بھیجے ہیں، فرمایا کہ ان سے جو نفع انسان اٹھاتا ہے تو اس پر اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا استدلال فرمایا ہے۔ یہاں جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی کہ بے شک ہم نے انسان کو چنی ہوئی مٹی سے بنایا، علماء کہتے ہیں انسان سے مراد حضرت آدم علیہ السلام ہیں۔ انہیں اللہ تعالیٰ نے مختلف روئے زمین کی جگہوں سے چنی ہوئی مٹی ان کے خمیر میں ڈال کر انہیں اس سے بنایا۔ فرمایا پھر اس کو پانی کی بوند بنایا۔ اس سے مراد یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی نسل کو اللہ تعالیٰ نے ایک مضبوط ٹھہراؤ یعنی ماں کے رحم میں پانی کی بوند بنایا۔ اب کیسے؟ وہ قرآن آگے خود بتاتا ہے ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر فتبارك الله احسن الخالقین۔ پھر ہم نے اس پانی کی بوند کو جمع ہوا خون بنا دیا، پھر جمے ہوئے خون کو گوشت کی بوٹی بنا دیا، پھر گوشت کی بوٹی کو ہڈیاں بنا دیا، پھر ہم نے ان ہڈیوں کو گوشت پہنایا، پھر اسے ایک دوسری صورت بنا دیا۔ تو بڑی برکت والا ہے وہ اللہ جو سب سے بہتر بنانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ماں کے رحم میں نطفہ جو پانی کا بوند ہوتا ہے، جو فرمایا وہ جب قرار ماں کے رحم میں پکڑ جاتا ہے، اب کیسے انسان بنتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کیا انسان کو بتایا، اے انسان غور کر تجھے ہم نے کیسے بنایا۔ ایک پانی کا بوند جو ناپاک پانی، جو گندا پانی، لیکن اسے اللہ تعالیٰ نے کیسا خوبصورت انسان بنایا۔ سنیے فرمایا اس پانی کی بوند کو جمع ہوا خون بنا دیا۔ یہ پورا ایک پروسیس ہے 40 دن کا، کہ فرمایا کہ پانی کی بوند کو جمع ہوا خون میں ترتیب یعنی بدل دیا، پھر جمے ہوئے خون کو ہم نے گوشت کی بوٹی بنا دیا، پھر گوشت کی بوٹی کو ہڈیاں بنا دیا، پھر فرمایا کہ پھر ہم نے اس ہڈیوں کو گوشت پہنایا، اور پھر جب گوشت پہنا دیا تو فرمایا ہم نے اس میں روح ڈال دی اپنی طرف سے، اور اس بے جان کو ہم نے جاندار کر دیا کہ اسے بولنے، سننے، دیکھنے کی صلاحیت عطا کی، اور اسے ایک ایسی دوسری صورت بنا دیا کہ جو مکمل ایک انسان ہوتا ہے۔ تو بڑی برکت والا ہے اللہ، وہ اللہ کہ جو سب سے بہتر بنانے والا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہو رہی تھی تو میرے آقا سنا رہے تھے، تو فرماتے ہیں کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابھی اتنا ہی سنا تھا کہ ثم خلقنا النطفة سے لے کے خلقا آخر تک سنا،
تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے نکلا فتبارک اللہ احسن الخالقین. تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اے عمر جس طرح تم نے کہا اللہ نے اسی طرح نازل کیا ہے. سبحان اللہ. کیا وہ وحی ہے کہ کیا کنیکشن ان کا اللہ رب العالمین آسمان سے وحی سے کہ جن کی زبان پر ملائے اعلیٰ وہ گفتگو کرتے ہوں تو یہ وہ ہے. تو یاد رکھیے گا کہ انسان کے ظاہر اور باطن میں یہ آیت علماء کہتے ہیں ایک پیغام دے رہی ہے. کیا پیغام دے رہی ہے؟ کہ انسان اپنے ظاہر اور باطن اس کے ہر عضو ہر جزء میں غور کر لے تو اسے اللہ کی قدرت اور حکمت کی اتنی نشانیاں اسے ملیں گی کہ وہ شمار نہیں کر سکتا اور نہ اس کی وہ شرح بیان کر سکتا ہے. اگر کوئی شخص انصاف کے ساتھ اپنی تخلیق کے مراحل اور اپنے جسم کی بناوٹ میں غور و فکر کرے تو اس کے پاس اس کو یہ ماننے کے سوا اور کوئی چارہ نہیں ہوگا کہ ایسی حیرت انگیز اللہ نے میری تخلیق کی ہے. تو پھر وہ اپنی زبان سے یہی کہے گا کہ بے شک اللہ کے سوا کوئی قادر نہیں، وہ اکیلا ہی اس لائق ہے کہ پھر اس کی عبادت کی جائے. یعنی کتنا بڑا کافروں کو، بت پرستوں کو جو اللہ کے آگے نہیں جھکتے، ان کے لیے کتنا بڑا پیغام ہے کہ انسان اپنی تخلیق میں غور کر لے تو اسے پتہ چل جائے. آگے ارشاد فرمایا ثم انکم بعد ذلک لمیتون ثم انکم یوم القیامۃ تبعثون ولقد خلقنا فوقکم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلین. پھر اس کے بعد ضرور تم مرنے والے ہو، پھر تم سب قیامت کے دن اٹھائے جاؤ گے اور بے شک ہم نے تمہارے اوپر 7 راستے بنائے اور ہم مخلوق سے بے خبر نہیں. اللہ تعالیٰ نے مختصر بتا دیا کہ تمہاری تخلیق مکمل ہونے کے بعد جب تمہیں دنیا میں ہم نے بھیج دیا اور تمہاری ایک عمر ہے، اس عمر کا وہ حصہ جب گزر جائے گا تو تمہیں موت ضرور آئے گی اور پھر تم سب قیامت کے دن حساب اور جزا کے لیے اٹھائے جاؤ گے. اور اس سے دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی دوسری قدرت کو بیان کیا اور اس کو آسمانوں کی تخلیق سے اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت پر استدلال فرمایا. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک ہم نے تمہارے اوپر 7 راستے بنائے. یعنی آسمان ہمیں ایک نظر آتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ 7 آسمان بنائے. اور فرمایا کہ یہ کیوں بنائے؟ تو علماء نے لکھا کہ یہ 7 آسمان فرشتوں کے چڑھنے اترنے کے راستے ہیں. اور فرمایا ہم مخلوق سے بے خبر نہیں، سب کے اعمال، اقوال، چھپی حالتوں کو جانتے ہیں اور کوئی چیز ہم سے چھپی ہوئی نہیں. آگے ارشاد فرمایا وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ. اور ہم نے آسمان سے ایک اندازے کے ساتھ پانی اتارا اور پھر اسے زمین میں ٹھہرایا، بے شک ہم اسے لے جانے پر قادر ہیں. یہاں اللہ رب العالمین نے تیسرا استدلال فرمایا اور وہ ہے آسمان سے بارش کا نازل کرنا، آسمان سے اللہ کا پانی کو زمین پر لانا. فرمایا چنانچہ ارشاد فرمایا ہم نے آسمان سے ایک اندازے کے ساتھ، یعنی دیکھیے تو صحیح رب کی کیسی قدرت ہے کہ زمین والوں کو کتنا پانی چاہیے، کتنی ان کی ضرورت ہے. ہم ایک بحیثیت ایک شخص بھی اپنے گھر والوں کا پانی کا اندازہ نہیں لگا سکتا. آپ دیکھیں کہ رب کیسی پوری مخلوق کے لیے، پوری دنیا والوں کے لیے، کہ ہر مخلوق انسان ہو حیوان ہو سب کو پانی کی ضرورت. قرآن کہتا ہے کہ فرمایا کہ ہم نے آسمان سے ایک اندازے کے ساتھ، یعنی جتنی ہمارے علم و حکمت میں مخلوق کی حاجتوں کے لیے پانی چاہیے تھا اتنی بارش ہم نے برسائی، پھر اسے زمین میں ٹھہرایا. اب کیا فرمایا یہ تو ہم نے تمہیں دے دیا، پانی دے دیا، لیکن اب اگلی بات بڑی غور کرنے والی ہے. فرمایا اے انسان ہم نے تمہیں پانی تو دے دیا لیکن ہم اسے لے جانے پر بھی قادر ہیں. یعنی اپنی قدرت سے پانی نازل فرمایا، ایسے ہی ہم اس بات پر قادر ہیں کہ اس پانی کو ختم کر دیں. تو بندوں کو چاہیے، علماء کہتے ہیں کہ پانی جیسی نعمت کی شکر گزاری کے ساتھ حفاظت کریں تو یہ ہمیں
میسر رہے گی، جتنا پانی کی بے قدری ہم کرتے رہیں گے یہ نعمت ہم سے چھینتی چلی جائے گی۔ اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے خاص طور پر اس صدر ٹاؤن کے علاقے میں جیسے ہمیں پینے کے لیے پانی کے لیے ترسا دیا گیا کہ وہ پانی اب خرید کر پیو، ورنہ گندا لائنوں میں کس طرح آ رہا ہے، یہ تو وہ حال ہے۔ پھر نہانے کے لیے پھر جیسے تیسے ہمیں جس طریقے سے گندگی، یہ تو ان کی نااہلی ہے، لیکن دیکھیے کہ یہ قرآن ہمیں بتا رہا ہے کہ یہ سب ہماری بدعمالیاں بھی ہیں۔ تو فرمایا اس کی نعمت کی شکر گزاری کے ساتھ اگر تم اس پانی کو استعمال کرو گے تو یہ باقی رہے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن حکیم میں غور و فکر کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو صحیح معنوں میں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ پاک جو کچھ ہم نے سنا ہے اس میں کوئی غلطی کوتاہی معاف فرما دے، اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ رب کریم ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما دے، ہماری بے حساب مغفرت فرما، ہماری بے حساب مغفرت فرما یا اللہ، ہماری بے حساب مغفرت فرما۔ رب کریم ہمیں ہر قسم کے گناہ سے بچا لے یا رب العالمین، تو ہم سے ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا۔ ہمارے والدین کی، میرے آقا کی تمام امت کی بے حساب مغفرت فرما۔ دین و دنیا کی خیر، عافیتیں، بھلائیاں، سلامتیاں، عزتیں، نعمتیں، راحتیں عطا فرما۔ دونوں جہانوں کے ہر امتحان میں ہمیں عظیم الشان کامیابیاں عطا فرما۔ اللہ ہماری غیب سے مدد فرما، اللہ ہماری غیب سے مدد فرما، ہماری پریشانیاں، بیماریاں، دکھ تکلیف دور فرما دے، ہمارے رزق میں برکتیں عطا کر، ہمارے رزق حلال میں وسعت عطا کر۔ ماہ رمضان کی آمد ہے، رب کریم کل کی رات بڑی عظیم رات کہ ہمارے نامہ اعمال تیری بارگاہ میں پیش ہوں گے۔ رب کریم نئے اعمال اور فرشتوں کو لسٹیں دے دی جائیں گی، نہ جانے آئندہ سال ہم میں سے کون زندہ رہے گا یا نہیں رہے گا۔ رب کریم ہمیں جب بھی ہماری موت کا وقت آئے ہمیں ایمان کی سلامتی کے ساتھ، عافیت کے ساتھ، کلمہ طیبہ پڑھتے ہوئے تیرے محبوب کے جلووں میں ہمیں موت نصیب فرما۔ ہماری غفلتیں، ہماری کوتاہیاں اللہ تو معاف کر دے، ہماری ریاکاریاں ہم سے دور کر دے، ہمیں اخلاص کی دولت دے دے۔ مولا کریم ہر قسم کی بناوٹ اور مولا کریم منافقت ہم سے دور کر دے۔ اللہ ہمارا دل بغض اور کینوں سے پاک کر دے۔ کل کی رات ان لوگوں کو تو نہیں معاف کرے گا جن کے دلوں میں بغض ہے، اللہ ہمارے دلوں میں جن کے لیے بھی تھا، ہم مولا یہاں مسجد میں اپنے دلوں کو صاف کرتے ہیں، انہیں معاف کرتے ہیں۔ اللہ تو ہمیں معاف کر دے، اللہ تو ہمیں معاف کر دے، اللہ تو ہمیں معاف کر دے۔ آج تک جتنی دعائیں کی ہیں آئندہ کریں گے، سب دعاؤں کو قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔